الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے عرس کے ضمن میں جمع ہوئے ہیں ان کی حالات زندگی اور اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات، اسلام کے حقائق کو سن سکیں، کیونکہ دنیا میں تو ایسے دنیاوی حساب سے بہت سارے لوگ جمع کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن دین مقصد نہیں ہوتا. اولیاء کرام بزرگان دین کی تاریخ زندگی کو پیش کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے، ان تمام دنیاوی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. لالچ میں کوئی لالچ بتا کر لوگوں کو جمع کرتے، مگر ایک اللہ والا، ایک روحانی وجود، ایک اللہ کا ولی وہ لوگوں کو کس انداز میں جمع کرتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے کہ جو لوگ ان کی طاقت کو، اس کرشمہ کو دیکھ کے قریب آتے ہیں. حقیقت میں اسلام کے فیض ہے، اسلام کے برکات ہے. اولیاء کرام بزرگان دین کے پاس جو طاقت رہتی ہے وہ روحانی طاقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دربار میں فوج در فوج جمع ہوتے ہیں. اس لیے دنیاوی بادشاہ کے پاس اگر کوئی انسان گیا تو دنیا کی دولت ملتی ہے، عاقبت کی کوئی دولت نہیں ملتی. لیکن ایک اللہ والے کے پاس جب دنیا کے لوگ آتے ہیں تو اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین جو ہندوستان کو اپنا مسکن بنائے تو کون سی دولت لے کر آئے؟ یہی دولت تھی، یہی قرآن تھا، علم قرآن کی وہ نکات تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دربار میں جمع ہوتے گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات. اے اللہ میری ملاقات ان عشاق سے کرا دے جن کی بدولت تو کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، جتنے لوگ آپ حضرت صدیق صوفی شاہ صدیق حسین علی شاہ کے عرس کے ضمن میں آئے ہیں، ان سے ایک مرتبہ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کھانے سے الحمدللہ فارغ تو ہو گئے، اور بھی ضروریات سے فارغ ہونا ہے، فارغ ہو کر آپ اس کے بعد جلسے گاہ میں آ جائیے تاکہ آپ کا آنے کا مقصد حل ہو سکے. ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر آپ کے دربار میں کوئی پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کی حالات زندگی کو سننے کے لیے آئے، قرآن اور حدیث اسلام کی بات سننے کے لیے آئے. یہاں آنے کے بعد اگر عام زندگی کی جیسے ہم گزارنے کے لیے آئے تو گویا کہ ہم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھے. حضرت صوفی شاہ صدیق علی شاہ، آپ کی کیسی زندگی ہم نے قریب سے دیکھا ہے. آپ بڑی عمر میں تھے، لیکن قرآن کے تعلیم کے سیکھنے کا جذبہ، شوق کہ آپ جب بھی ہمارے پاس خانقاہ کو آتے تھے، آنے کے بعد بلا کر حافظ صاحب ہم کو قرآن کس طریقے سے تجوید پڑھنے کا طریقہ بتاؤ. تو روزانہ آ کر آپ 1 سے 2 رکوع تک قرآن پڑھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد کس طریقے سے ہم اقوام ہند کو اسلام کی طرف مدعو کر سکتے ہیں، یہ کون سا مواد ہے، یہ کون سا ذخیرہ ہے، ہم کو اس سے بھی آشنا ہونا چاہتے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے. یہ جذبہ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. تو خوف اور غم 2 چیزوں کا ہوتا ہے انسان کو.
جان کا خوف ہوتا ہے، مال کا غم ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہے دنیاوی حساب سے جو زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد دنیا کی پوری دولت کو حاصل کرنے کے بعد اگر کسی چیز کا خوف اور غم ہے تو جان کا خوف اور مال کا غم ہوتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا، ایک بزرگ، ایک صوفی انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جان و مال کے جنت کے بدلے خرید لیا۔ اور یہ اللہ والے جو ہے کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی ہوتے ہیں تو پیر پھیلا کے سوتے ہیں، اللہ کے فقیر وحشت میں کاٹتے ہیں تونگر تمام رات۔ ایک فقیر، ایک اللہ والا، ایک صوفی جو ایک اللہ کا ولی جو ہے کسی بھی مقام پر ہو تو جو ہے بلا خوف و خطر جو ہے پیر پھیلا کے آرام سے سو جاتا ہے۔ لیکن ایک تونگر انسان، دولت مند انسان جو ہمیشہ خوف کی زندگی گزارتا ہے، یہ کیا حقیقت میں حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو جتنا بانٹتے جاؤ تو اتنا ہی بڑھتے جاتا ہے، اور جو ہے دنیا کی جو دولت ہے اگر بانٹتے گئے تو ختم ہو جاتا، لیکن علم کی جو دولت ہے انسان جتنا بانٹتا ہے اتنا بڑھتے جاتا۔ دنیا کی دولت کا خود محافظ ہونا پڑتا ہے، لیکن علم کو قرآن جب آ جاتا ہے، دین کا جب علم آ جاتا ہے تو علم خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علم کی یہ فضائل ہے، اسی لیے اولیاء کرام بزرگان دین سب سے زیادہ اس پر آپ نے زور دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا الا خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں کس کو خبردار کہہ رہا ہے اور جو ہے کس کے تعلق سے فرما رہا کہ تم خبردار ہو جاؤ، کس سے خبردار ہو جاؤ؟ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، تم ان پہ حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اسی لیے ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں ان اللہ والوں کی شان میں کہ غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں میں سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔